نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول صدق اللہ مولانا العظیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ معزز محترم بزرگوں، دوستو، نوجوان بھائیوں اور عزیزوں، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے جس کی توفیق سے ہم اس وقت محفل درود پاک، محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نشست میں حاضر ہیں۔ گزشتہ نشست میں بعثت رسول کی، بعثت رسالت کی ضرورت، اہمیت، حکمت اور مقصدیت، اس پر کچھ ابتدائی کلمات آپ کے گوش گزار کیے تھے۔ اسی گفتگو کو کچھ مزید آگے بڑھا رہے ہیں، اور اس کا مقصود یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں آج ایک فتنہ بڑی شدت سے سرایت کر رہا ہے کہ جب قرآن ایک مکمل کتاب کے طور پر ہمارے پاس موجود ہے تو پھر حدیث کی کیا ضرورت ہے، جسے عام لفظوں میں فتنہ انکار حدیث کہتے ہیں، فتنہ انکار حدیث کہتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم رسول کی حیثیت کو، رسول کے مقام و مرتبہ کو، رسول کی ذات کو، دین میں کیا حیثیت، کیا مقام حاصل ہے، اس کو جانیں اور اس فتنے کے شر سے خود کو بھی بچائیں اور اپنی آنے والی نسلوں کو بھی بچائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ گویا اللہ کی اطاعت مستقل، رسول کی اطاعت مستقل۔ اس کے بعد کے کلمات ہیں وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو اولو الامر ہوں، وہ حاکم وقت اولو الامر ہو سکتا ہے اپنی ریاست میں، ہر ریاستی اکائی کا سربراہ وہ وزیر اعلیٰ ہے، وہ گورنر ہے، وہ ڈویژنل کمشنر ہے، وہ ڈپٹی کمشنر ہے،
وہ ضلع کا شہر کا سربراہ ہے، یا مذہبی نقطہ نظر سے آ جائیں وہ علماء کرام ہیں، وہ مشائخ اعظام ہیں، مگر جو بات خاص طور پہ سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ اللہ کی اطاعت مستقل، رسول کی اطاعت مستقل، مگر اولو الامر کی اطاعت تب ہوگی جب وہ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت میں، اللہ اور رسول کی اطاعت میں کوئی بات کہیں گے تو وہ مانی جائے گی۔ اللہ اور رسول کی اطاعت میں کوئی بات کہیں گے تو مانی جائے گی، اور اگر ان کا کچھ کہنا اللہ رسول ان کی اطاعت سے ہٹ کر ہوگا تو ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ معروف حدیث پاک ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں ہے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ بیٹے آپ رک جاؤ یار، رک جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اور رسول کی اطاعت مستقل، مخلوق میں جو کوئی بھی اولو الامر ہے اس کی اطاعت تب تک واجب اگر وہ اللہ کی اطاعت میں، رسول کی اطاعت میں کوئی حکم دے، اور اگر اللہ اور رسول کی اطاعت سے ہٹ کر کچھ کہے تو مخلوق پر اس کی اطاعت واجب نہیں ہوگی۔ ایک بات سمجھ آ گئی؟ اب دوسری بات جو اس حقیقت کو واضح کرتی ہے کہ رسول کی اطاعت ہے کیا۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی۔ جس نے رسول کی اطاعت کی بے شک اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ گویا اطاعت کی بات آئے گی تو رسول کی اطاعت ہی تحقیق کے ساتھ اللہ کی اطاعت قرار پائے گی۔ لہذا یہ جاننا چاہیے اللہ کا حکم، رسول کا حکم درجے میں دونوں ایک ہیں۔ میں نے کل کی گفتگو میں یہ عرض کیا تھا اللہ کا حکم کس چیز سے ثابت؟ قرآن سے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، کیا دلیل ہے؟ کیا سوائے رسول کے بیانیے کے کہ آپ فرمائیں یہ وحی ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، اس کے سوا کوئی اور دلیل ہے جو یہ کہا جائے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن ہے؟ کیوں جی، کوئی ہے دلیل؟ نہیں۔ جب اللہ کے کلام اللہ کے کلام کے قرآن ہونے میں رسول کے کلام کی یہ حیثیت، یہ مقام اور یہ مرتبہ ہے کہ اللہ کو کلام کو ماننے سے پہلے رسول کے کلام کو ماننا ہوگا، رسول کے کلام کا اعتبار کرنا ہوگا، تو حیثیت کس کی زیادہ مضبوط ہوگی؟ رسول کے کلام کی، کہ رسول کے کلام کی بنیاد پر
ہم اللہ کے کلام کو اللہ کا کلام مانتے ہیں، اس کے سوا قرآن کے کلام اللہ ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیجیے۔ تو رسول کی اطاعت ہی در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو حکم دے اسے لے لو، اس کی اطاعت کرو، اس پر عمل کرو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس کام سے روک دیں، منع کرتے ہیں، اس سے رک جاؤ، اس سے رک جاؤ۔ پھر یہ بات جاننا چاہیے، ایک اطاعت ہے، دوسری اتباع۔ ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ کی اطاعت چاہتے، اللہ کی محبت چاہتے ہو، اللہ کی محبت چاہتے ہو، فاتبعونی، تو ایک ہی راستہ ہے، میری پیروی کرو، میرے نقش قدم پر چلو۔ میری پیروی کرو گے، میرے نقش قدم پر چلو گے، یحببکم اللہ، نتیجے میں اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ اب یہ بات بھی جان لیں کہ جہاں کلام اللہ کے لیے رسول کی ذات اور آپ کی زبان پر اعتبار ہے، وہیں اللہ کی توحید پر، اللہ کی توحید پر ایمان لانے کے لیے رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی حیات طیبہ، وہ زندگی جو آپ نے اعلان نبوت سے پہلے بسر کی، وہ دلیل ہے، اور قرآن نے اسے دلیل بنایا، قرآن نے اسے دلیل بنایا۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا پیغام حق کفار و مشرکین مکہ کو دیا، دعوت حق دی، اللہ کی توحید کا اعلان کیا، اس کے ایک ہونے کو بیان کیا، اپنے نبی اور رسول ہونے کو بیان کیا۔ کفار و مشرکین مکہ آپ کو جھٹلا کر منہ پھیر کر لوٹے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مخاطب کیا اور مخاطب کر کے فرمایا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، آج مجھے جھٹلا کر جانے والوں، میں نے تم میں عمر کا ایک حصہ بسر کیا ہے، میرا بچپن، میرا لڑکپن، میری جوانی، اور آج یہ 40 سال کی عمر، اس کا ایک ایک لمحہ تمہارے سامنے ہے۔ اللہ کی توحید کا انکار کر کے جا رہے ہو، میں نے تمہارے درمیان عمر کا ایک حصہ بسر کیا ہے۔ مراد کیا ہے؟ اگر اس 40 سالہ
حیات طیبہ کے ایک ایک لمحے میں تمہیں کوئی شک ہے، جھوٹ کا کہیں کوئی شائبہ نظر آتا ہے، کوئی نقص، کوئی عیب، کوئی کجی، کوئی کمی نظر آتی ہے، اللہ کی توحید کا انکار کر دو۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو میری حیات طیبہ اللہ کی توحید پر دلیل قطعی کی صورت میں تمہارے سامنے، دلیل قطعی کی صورت میں تمہارے سامنے ہے۔ اللہ کی توحید پر رسول کی ذات، آپ کی حیات طیبہ قرآن نے دلیل کے طور پر اسے پیش کیا، اور پھر آپ کے کلام کو اللہ کی وحی قرار دیا۔ فرمایا وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ۔ اس رسول کی شان، اس رسول کا مقام یہ ہے کہ اپنی خواہش نفس سے یہ کچھ بھی کلام نہیں کرتا، یہ وہی کچھ بولتا ہے جو اس کی طرف وحی کیا جاتا ہے، جو اس کی طرف وحی کیا جاتا ہے۔ اب ہدایت کی تلاش ہے، ہدایت چاہتے ہیں تو قرآن نے ایک ہی پیمانہ دیا ہے، ایک ہی پیمانہ، ایک ہی معیار۔ فرمایا وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ ہدایت چاہتے ہو تو پیروی کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ تو معیار کیا ہے؟ رسول کی ذات، آپ کی پیروی، آپ کی اطاعت، کہ آپ کی اتباع، آپ کی پیروی ہدایت کی ضمانت، آپ کی اطاعت اللہ کی اطاعت، آپ کی اطاعت اللہ کی اطاعت۔ اب اگر رسول کے کلام سے، رسول کی حدیث سے راہ فرار اختیار کریں، اس کی حقانیت سے انکار کریں، تو یاد رکھ لیں ہدایت پر نہیں رہ سکتے، ہدایت پر نہیں رہ سکتے۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان احسن الحدیث کتاب اللہ واحسن الہدی ہدی محمد۔ بے شک سب سے بہتر کلام اللہ کی کتاب، سب سے بہتر کلام اللہ کی کتاب، اور سب سے بہترین ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے، وہ ہدایت جو آپ کے ذریعے سے ملے۔ پھر فرمایا من اطاع محمدن فقد اطاع اللہ، جس نے محمد کی اطاعت کی پس بے شک اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ومن عصا محمدن فقد عصى اللہ، جس نے محمد کی نافرمانی کی بے شک اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ فمحمد فرق بین الناس، بس جان لو کہ محمد کی ذات حق اور باطل میں، ایمان اور کفر میں، خیر اور شر میں، ہر دو میں خط امتیاز ہے، ہر دو میں خط امتیاز ہے۔ اگر محمد کی اطاعت ہے، محمد کی اتباع ہے، تو آپ حق پر ہیں، آپ ایمان پر ہیں، آپ خیر پر ہیں۔ اور اگر محمد کی اطاعت نہیں،
محمد کی اتباع نہیں تو آپ باطل پر ہیں، آپ کفر پر ہیں، آپ شر پر ہیں۔ وَمُحَمَّدٌ فَرَقٌ بَيْنَ النَّاسِ، محمد کی ذات لوگوں کے درمیان فرق امتیاز ہے، پہچان کا ایک ہی راستہ ہے، پہچان کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ بڑی معروف حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی ترکت فیکم امرین، بے شک میں تمہارے درمیان دو چیزیں، دو امر چھوڑ رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، توجہ کیجئے گا، بہت اہم بات، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، تم ہرگز، تاکید آ گئی، تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک ان دونوں کو تھامے رکھو گے، ان دونوں کو تھامے رکھو گے، ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ضمانت آ گئی، ضمانت آ گئی، وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنتی، وہ دو امر ہیں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت، دوسری میری سنت، دونوں سے تمسک رہا، دونوں سے تعلق رہا، دونوں کی اطاعت و اتباع ہوتی رہی تو حق پر ہے، ہدایت پر ہے، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ اور اگر کسی فتنے کا شکار ہو کر دونوں میں سے کسی ایک کو بھی ترک کیا، چھوڑا، اس سے تمسک نہ رکھا، اس سے تعلق نہ رکھا، تعلق اطاعت، تعلق اتباع نہ رکھا، گمراہ ہو جاؤ گے، حق پر نہیں رہو گے۔ اب آخری بات، اصحاب رسول کے سامنے قرآن کی آیات بھی تھی، رسول کا امر بھی تھا، اور رسول کی سنت، آپ کی آیات طیبہ بھی تھی۔ وہ اللہ کی اطاعت کرتے، اللہ کے رسول کے حکم کی اطاعت کرتے، رسول کا عمل دیکھتے، اس پر عمل پیرا ہو جاتے، اس کا اتباع کرتے، اس کا اتباع کرتے۔ اب یہ خصوصیت تو اصحاب رسول کو حاصل تھی کہ ان کی سامنے رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، حیات طیبہ کھلی کتاب کی طرح تھی، آپ کو دیکھتے تھے، عمل کرتے جاتے تھے۔ بعد میں آنے والوں کے لیے، بعد میں آنے والوں کے لیے رسول کی اطاعت، رسول کی اتباع، راستہ کیا ہوگا؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بہترین نمونہ عمل ہے۔ اگر کتاب اللہ اور سنت رسول، حدیث رسول، یہ دو گمراہی سے بچنے کی ضمانت ہے، تو ہر دو چیزیں اصحاب رسول کے سامنے تھی، کتاب اللہ، سنت رسول، حدیث رسول۔ آپ فرمائیں یا عمل کریں، صحابہ اطاعت بھی کرتے ہیں، اتباع بھی کرتے ہیں۔ ہم رسول کے اسوہ پر، آپ کی سیرت پر کس طرح عمل پیرا ہو سکتے ہیں؟ آپ کے اخلاق کس طرح سیکھ سکتے ہیں؟ آپ کی عادات کا علم ہمیں کیسے ہو سکتا ہے؟
جب تک احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو نہ مانا جائے. اور لازمی امر ہے، ساری کی ساری احادیث اصحاب رسول سے روایت ہے، احادیث اصحاب رسول سے روایت ہے، پھر تابعین، پھر تبع تابعین، پھر ائمہ، جیسے جیسے حدیث کی خدمت کرنے والے پیدا ہوتے رہے اللہ تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت ان سے لیتا رہا. اگر رسول کی اطاعت کامل نمونہ ہے، اور یقیناً ہے، اور یقیناً ہے، تو پھر اصحاب رسول نے رسول کا جو امر آگے بیان کیا، رسول کی جو سنت آگے بیان کی، اس کا کاملاً اعتبار کرنا ہوگا، اسے ماننا ہوگا. اگر اس کا انکار کریں گے، اس کی حقانیت کا انکار کریں گے، تو سیدھی بات ہے حق سے بھٹک جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے، حق ہاتھ میں نہیں رہے گا. لہذا یہ بات اول و آخر سمجھ لیں، ہدایت پہ رہنا ہے تو اللہ کی کتاب اور رسول کی حدیث اور سنت، ہر دو چیزوں کو لازم پکڑنا ہوگا. بصورت دیگر کفر بھی ہے، گمراہی بھی ہے، فتنہ بھی ہے، شر بھی ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کو جو اللہ تعالیٰ نے دین میں آپ کو عطا کر رکھا ہے اسے سمجھنے والے ہوں، جاننے والے ہوں، ماننے والے ہوں، اور انہی راہوں پہ چلنے والے ہوں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے چھوڑی ہیں. وما علینا الا البلاغ.